عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم۔ اردو فورم میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم کلاس پنجم کا سبق نمبر 4 ہمارے ہادی ہمارے رہبر کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ یہ جو ہم سلیبس پڑھ رہے ہیں یہ آفاق سن سیریز کا ایک نیا ایڈیشن ہے، جس کے آج سبق نمبر 4 کے مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ تو چلتے ہیں لیکچر کی طرف۔ سبق نمبر 4 ہمارے ہادی ہمارے رہبر۔ تفہیم: ان سوالات کے جوابات لکھیں۔ پہلے سوال کا جواب ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ ترجمہ: بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ دوسرے سوال کا جواب ہے، قباء میں قیام کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی بنیاد رکھی جسے مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ آپ اس کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اگلے سوال کا جواب ہے، غزوہ خندق ہجرت کے 5ویں سال پیش آیا۔ خندق کی کھودائی میں 3000 جاں نثار صحابہ کرام نے حصہ لیا۔ اگلے سوال کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی بہترین مسلمانوں کے لیے بہترین مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے، امانت میں خیانت نہ کرتے، دشمنوں کو معاف کر دیتے، سخت مشقت والے کام میں بھی حصہ لیتے اور ہمیشہ مل جل کر کام کرتے۔ اس کے علاوہ عجز و انکسار، عدل و انصاف اور مساوات کی بہترین مثال تھے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سبق کے مطابق درست جواب میں رنگ بھریں۔ ہجرت کے وقت مدینے میں داخل ہونے سے پہلے آپ نے قیام فرمایا۔ قباء میں کتنے صحابہ کرام نے مل کر خندق کھودنے کا کام کیا؟ 3000۔ غزوہ خندق ہجرت کے کتنے عرصے بعد پیش آیا؟ 5ویں سال۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں جس مسجد کی بنیاد رکھی اس کا نام ہے مسجد قباء۔ الفاظ سازی: جملوں میں غلط ہجوں کی نشاندہی کر کے صحیح جملے کاپی میں لکھیں۔ بے شک آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ سے بہت محبت کرتے تھے۔ بھاری پتھر اٹھاتے وقت کمر مبارک جھک جاتی۔ یہ خندق کھودنا بہت مشکل کام تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات دوسروں کا کام بھی خود کرتے تھے۔ اعراب لگائیں۔ امتیاز، جاں نثار، سودا سلف، عجز و انکسار، زبان دانی۔ آگے بڑھتے ہیں۔ زبان دانی فعل سے مراد کام کا کرنا ہے، جبکہ فاعل کام کرنے والے کو کہتے ہیں۔ دیے گئے فعل سے فاعل بنائیے۔ پڑھا، پڑھنے والا، سویا، سونے والا، بیٹھا، بیٹھنے والا۔ لکھائی کی مہارت ہے آگے۔ اس سبق کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ اس سبق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے، وعدہ پورا کرتے، امانت میں خیانت نہ کرتے، دشمنوں کو معاف کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سخاوت، صبر اور استقامت کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ سخت مشقت والے کام میں بھی حصہ لیتے اور ہمیشہ مل جل کر کام کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عجز و انکسار، عدل و انصاف اور مساوات کی بہترین مثال تھے۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری۔ اللہ تعالی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ عملی سرگرمی نمبر 8، لائبریری سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کتاب حاصل کریں۔ آپ کے اخلاق کے بارے میں کوئی واقعہ پڑھیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔
آخر میں سوال نمبر 9 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے متعلق کوئز کے مقابلے کا انعقاد کریں۔ تو یہ تو آپ لوگوں کا پریکٹیکل ورک ہے، عملی کام ہے، اور آج ہم نے پڑھا ہے سبق نمبر 4، اور آگے ہم سبق نمبر 5 کھیل ہمارے کہ مشقی سوالات کا مطالعہ کریں گے۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور سبسکرائب کر لیں، تاکہ ہمارا آن لائن ایجوکیشن کا یہ جو سلسلہ ہے یہ یوں ہی جاری و ساری رہے۔ والسلام۔